بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی بہت حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہو گیا تو اسرائیلی کو بڑا دکھ ہوا اور 1 سال تک وہ اس عورت کی قبر پر بیٹھا روتا رہا۔ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو پریشان حال دیکھ کر اس کا سبب معلوم کیا۔ جب اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں اس کو تیرے لیے زندہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا کہ ہاں حضور، یہی میں چاہتا ہوں۔ چنانچہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک، آنکھوں اور جسم کے دوسرے سوراخوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے دیکھ کر کہا کہ حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر تو دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا گیا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دوسری قبر کی جانب توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت سر سے مٹی جھاڑتی ہوئی باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا کہ یا روح اللہ، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اسرائیلی اپنی بیوی کو ساتھ لے کر گھر واپس جانے لگا، مگر عرصہ سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اور اس نے بیوی سے کہا کہ تیری قبر پر رونا دھونا اور اس بیداری نے مجھے ہلاک کر دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ بیوی کہنے لگی کہ ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی بیوی کے بازو پر سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں ایک گھوڑے پر سوار ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، جو اپنے زمانے کا واحد حسین تھا، جس کو دیکھ کر عورت خود اس پر فدا ہو گئی اور اس کا دل قابو میں نہ رہا۔ اس نے شوہر کا سر بازو سے نیچے رکھا اور اس شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ چنانچہ اس کے شوہر نے بیدار ہو کر جب اپنی بیوی کو نہ پایا تو نہایت پریشان ہوا اور اس کے ملنے کی تدبیر سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس کے قدم کے نشان پر چل کر اپنی بیوی کو تلاش کر لیا، جو شہزادے کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے عرض کیا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادہ کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں بلکہ شہزادے کی لونڈی ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا، کیا مجھ سے میری لونڈی کو لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، جس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتفاق سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے، جن کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، یا روح اللہ، کہ یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ وہی ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی کہ یا روح اللہ، یہ شخص جھوٹا ہے، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا ہے؟ عورت نے کہا، یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر مردہ ہو کر گر پڑی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی کو دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر کفر کی حالت میں مر گیا تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھائی کہ اب کبھی نکاح نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ میدانوں کی طرف نکل گیا۔
جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ کچھ دنوں بعد وہ اسرائیلی مر گیا۔ کامیابی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت سے ہی مل سکتی ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو سامنے رکھیں، چاہے دل مانے یا نہ مانے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لازمی اپنایا جائے۔